بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مسئلہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف کرامت ہے کہ آپ نے بڑھیا کے بیٹے کی بارات کو زندہ کر دیا تھا۔ اب خوارج جو ہمارے پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں، اب بعض حضرات کو یہ بھی شکوہ ہے کہ میں خارجی کن کو کہتا ہوں۔ اچھا، میں جن کو خوارج کہتا ہوں ان پر میں الگ کبھی گفتگو کروں گا، جس طرح رافضیوں پر کی کہ رافضی کون ہیں، اس طرح میں انشاءاللہ قریب عرض کروں گا کہ خارجی کون ہیں۔ خوارج کا گروہ کہتا ہے نہیں، یہ جو حضرت سید عبدالقادر جیلانی نے وہ بارات نکالی تھی نا، بیڑا نکالا تھا پانی سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ واقعہ سن لیجئے اور بعد میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس واقعے کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ خلاصۃ القادریہ کے اندر لکھتے ہیں۔ بس یہی ایک معتبر حوالہ ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس کو لکھا کہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دریا کے کنارے آئے، آپ کے کچھ غلام ساتھ تھے، ایک بڑھیا وہاں پر گریہ زاری کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہے؟ تو مریدوں نے عرض کی کہ حضور اس کا ایک بیٹا تھا، جوان بیٹا، اس کی بارات اس علاقے کو گئی تھی اور بارات واپسی پر ڈوب گئی، وہ سارے لوگ فوت ہو گئے، مر گئے، پانی کے اندر ڈوب کے غرق ہو گئی بارات۔ یہ روزانہ آ کے ساحل سمندر پر گریہ زاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر وہ علمی کتابی کہنے لگا کہ دیکھو یہ کیسی ماں تھی جو اپنے بیٹے کی بارات کے ساتھ ہی نہیں گئی، وہ یہ گھر کیوں رہی؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، اور آج 2020 کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان کے بیشتر علاقے ایسے ہیں، گاؤں ایسے ہیں، ان کے اندر بے شمار قومیں ایسی ہیں، ذاتیں ایسی ہیں، کچھ خاندان ہیں جن کے اندر آج بھی یہ رسم ہے کہ ان کی مائیں اور بہنیں، دولہے کی ماں اور بہنیں بارات کے ساتھ نہیں جاتی۔ جیسا کہ ہمارے ادھر علاقے میں ایک میو ذات ہے، وہاں کا ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے اندر یہ ابھی بھی رواج ہے، اگر میری بارات ہے، شادی ہے، میری ماں اور میری بہنیں بارات کے ساتھ نہیں جائیں گی، ان کے اندر یہ رواج ہے۔ تو اس لیے تب بھی یہ رواج تھا، خواتین باراتوں کے ساتھ نہیں جایا کرتی تھی۔ اب 2020 میں پیدا ہونے والے برگر کو کیا پتا ہو کہ یہ کیا رواج تھا، کہ کتنی شرم و حیا تھی اس وقت۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر دعا کی، اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دعا سے مردے زندہ کر دی، اللہ تیرے آگے تو کوئی مشکل نہیں، تو کون فرمائے کائنات بن جائے، تو یا اللہ تو اس تمام باراتیوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے انہیں زندہ کر دیا، وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ وہ اب لوگ کہتے ہیں نا جی نا، یہ تو ہو ہی نہیں، خارجی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں، یہ مسئلہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بندہ اس کرامت کو نہ مانے گا ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یوں ہی نہیں، یہ کوئی اعتقاد، لیکن ایک ممکنات میں سے یہ مسئلہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں دیکھیے کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، جناب عزیر علیہ السلام ایک جگہ پر گئے، آپ کو نیند آئی، سو گئے، 100 سال آپ سوئے رہے۔ جب اٹھے تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال کم لبثت، فرمایا کتنی دیر ٹھہرا، کتنی دیر گزری؟ عرض کی الہی 1 دن یا 2 دن یا آدھا دن، بس اتنا عرصہ گزرا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، تجھے 100 سال گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ان کا ساتھ گدھا تھا، فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، آپ نے گدھے کی طرف نگاہ فرمائی، دیکھا اس گدھے کی بسیدہ ہڈیاں دوبارہ بنی، ان پر دوبارہ گوشت چڑھا، پھر کھالائی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ 100 سال سے مرا ہوا گدھا جناب عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے رب نے اٹھا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا دیکھ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے کہ 100 سال بعد اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال بعد رب کے نبی کی وجہ سے زندہ ہو جائے تو مان لیں گے، لیکن رب کے ولی کی دعا سے 4 بندے زندہ ہو جائیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا، یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کا دوسرا واقعہ سنیے، اللہ کے نبی خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، عرض کی الہی مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قَالَ بَلَا، عرض کی یا اللہ کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں مجھے دلی طور پہ اطمینان آ جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا
قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا ابراہیم 4 جانور لے لو، ان جانوروں کے ٹکڑے کرو، کوئی ٹکڑا کہیں کوئی ٹکڑا، 4 پہاڑوں پہ مختلف ان جانوروں کو رکھ دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانور لیے، انہیں ذبح کیا، ان کی جو سریاں تھیں آپ نے اپنے پاس رکھ لی، ایک جانور کو ایک پہاڑ پہ رکھا، ایک کو ایک پہاڑ پہ، ایک کو ایک پہ، ایک کو ایک، 4 پہاڑوں پہ جانور رکھ دیے۔ پھر آپ نے ان کو بلایا، وہ بغیر سر کے جانور دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور اپنی گردنوں کے ساتھ لگ گئے۔ وہ مردہ جانور ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے زندہ ہو گئے۔ رب کا نبی بلائے تو جانور زندہ ہو جائیں، اگر رب کا ولی دعا کرے تو اللہ اپنے ولی کے لیے مردوں کو زندہ کر دے، کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں ماننا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر 2 بھتیجے تھے، انہوں نے اپنا چچا مال کے لیے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو 2 بندوں میں الزام لگا دیا۔ وہ کہنے لگا حضور میں بے گناہ ہوں۔ فرمایا جاؤ تم گائے خرید کے لاؤ۔ وہ سورہ بقرہ کے اندر بڑا مشہور واقعہ گائے کا، وہ گائے لینے گئے، وہ پھر پوچھتے رہے کیسی ہو، قرآن کریم میں تفصیل ہے اس کی۔ وہ لائے، گائے ذبح کی، گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر دیا۔ اس نے اٹھو کے بتایا کہ یہ میرا قاتل نہیں ہے، میرے بھتیجے میرے قاتل ہیں۔ مردہ زندہ ہو گیا۔ گائے کے اور گائے کس کی تھی؟ ایک ولی کی تھی۔ وہ مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے اللہ کے ولی کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگ جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے پھر بھی مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تو رب کا ولی دعا کر رہا ہے تو مردہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن خارجی کہیں گے نہیں، گائے کے گوشت سے مردہ زندہ ہونا مان لیں گے، پر 11ویں والے پیر کی دعا کو ہم نے نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ مجھے سمجھ تب آئی جب رحمت کائنات کا فرمان پڑا۔ سرکار نے فرمایا جو میرے اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کر لے میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اس کے صریح دلائل، صریح واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو زندہ کر دیا، نبیوں نے دعائیں کی، زندہ ہو گئے۔ گائے کے گوشت، ولی کی گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور یہاں تو ولی کی دعا تھی، کہیں گے نہیں یہاں نہیں ماننا، لیکن وہاں مان لیں گے کیونکہ ولیوں سے دشمنی ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا چلوں، حضرت جناب حزقیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے۔ قوم میں طاعون آ گیا، جو مالدار لوگ تھے وہ بھاگ گئے، غریب لوگ رہ گئے، مر گئے۔ تو وہ طاعون والے بچ کے آگے، بعد میں جو انہوں نے کہا بھئی یہ مالدار لوگ اچھے تھے، بھاگ گئے۔ اگلی مرتبہ سارے لوگ جب طاعون کی بیماری آئی، وبا، جس طرح کرونا ہے وبا آئی، وہ سارے غریب امیر سب شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب شہر چھوڑ کے بھاگ کے دوسری بستی میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے آ کے چیخ ماری، سارے مر گئے۔ اب وہ سارے مر گئے۔ جناب حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے کئی سال بعد گزر ہوا تو دیکھا وہاں پر پہلے تو لاشیں تھیں، لاشیں گل سڑ گئیں، قوم کو بدبو آنے لگی، انہوں نے دیوار بنا دی، پھر ہزاروں کے حساب سے وہاں ڈھانچے تھے، اسکیلٹنز پڑے تھے ان کے۔ تو جناب حزقیل علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، اللہ فرماتا ہے وہ ہزاروں میں تھے، قرآن ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، فرشتے نے چیخ ماری، وہ سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، جناب حزقیل علیہ السلام نے دعا کی اللہ یہ اتنے زیادہ مر گئے، اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں پھر زندہ کر دے۔ آپ نے دعا کی، وہ ہزاروں مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے دوبارہ، کھال دوبارہ آ گئی، چمڑا دوبارہ آ گیا، خون دوبارہ آ گیا، روحیں دوبارہ آ گئی، سارے زندہ ہو گئے۔ رب کے نبی دعا کریں ہزاروں مردے زندہ ہو جائیں تو رب کا ولی جو انبیاء کے نائبین ہیں وہ دعا کریں تو چند 50-60 آدمی زندہ ہو جائیں، کہیں گے نہیں ہم نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ خارجی کہنے لگا غوث پاک نے مردے زندہ کیے ہیں، یہ مجھے دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ اب غوث پاک آئے 500 سال بعد، وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی مجھے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آپ کا ایک کرامت ہے بڑی معروف، زندہ کرنے والی، مردوں کو زندہ فرمانے والی، اللہ کے قرآن کے اصولوں کے مطابق یہ بالکل ممکنات میں سے ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی عقائد فروز علوم فروز میں سے نہیں ہے کہ فرضی عقائد جو بندہ اس کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے
عقائد اور قرآن کریم کے دلائل ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ایسا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں، اور علماء دیوبند کا بھی اس پر فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی دعا سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت بالکل بجا اور برحق ہے، اور یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔